السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می. اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ ہم اپنا فرسٹ ایئر کی جو ہماری اسلامیات لازمی ہے اس کا کوسچن نمبر جو 4 ہے انشاءاللہ ہم آج وہ جو ہے ہم ریڈ کریں گے انشاءاللہ. اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو میری ہر ویڈیوز سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ ہوتا ہوگا. اور جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو تھینک یو سو مچ کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ تشریف لائے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کو اپنے اپنے مقصد میں کامیاب کرے. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے اور زیادہ میں کہتی ہوں کہ مجھے موٹیو ملتا ہے کہ میں آپ کے لیے اور زیادہ اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ لے کر آؤں. تو سبسکرائب کرنے سے نہ تو آپ کے پیسے جاتے ہیں، نہ تو آپ کا وقت برباد ہوتا ہے. بس اتنا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اللہ آپ کے لیے بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ. تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے اسلامی تشخص مینس کے ارکان اسلام. ارکان اسلام میں سے ہم نے کل جو سب سے پہلا جو ہمارا کوسچن تھا وہ ارکان اسلام کے بارے میں تھا. دوسرا ہمارا کوسچن جو تھا وہ روزے کے بارے میں تھا. اور تیسرا کوسچن جو کل ہم نے ریڈ کیا تھا وہ ہمارا زکوٰۃ کے بارے میں تھا. اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی تھیں اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے ریڈ کی تھیں پچھلے کوسچن میں، کوسچن نمبر 3 میں زکوٰۃ والے میں. اس میں ہم نے یہ ریڈ کیا تھا کہ کس طرح سے اگر کسی انسان کے پاس بہت سارے اشیاء جمع ہو جاتی ہیں، مینس سونا چاندی جو بھی ہو یا پیسے، اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے، مینس کہ اگر اس کی لاگت ایک مینس کہ 7.5 تولہ سونے جو ہے 7.5 تولہ سونا اس کے مطابق اگر ہو رہی ہے تو اس پر بھی آپ کی زکوٰۃ لگتی ہے. اور زکوٰۃ لازمی دیا کیجیے، کیونکہ آپ کے زکوٰۃ دینے سے بہت سارے غریبوں کا بھلا ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ اس کو بتائیں بھی نہ کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. یا اگر آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے تو آپ کسی کو چیزیں ہی لے کر دے دیں، مینس کھانے پینے کی، جیسے چاول ہو گئے، گوشت ہو گیا، آٹا ہو گیا، اس طرح کی ایسی چیزیں جو اس انسان کی ضروریات ہوں اور ایسے انسان کو دی جائیں جو بہت زیادہ ضرورت مند ہو. یہ نہیں کہ بس جی جس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، جس کے پاس اچھا بزنس ہے، جس کے پاس اچھی چیزیں ہیں پہننے کو، اوڑھنے کو، 3 وقت کا وہ کھانا کھا رہا ہے، اور آپ دیکھیں جی ہاں تھوڑا سا کچھ پرابلم ہو گیا، نہیں جی یہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے لائق ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ ایسے انسان کو دی جائے جو واقعی میں اس کا مستحق ہو، جو واقعی میں اس چیز کا محتاج ہو اور اس کو ضرورت ہو اس چیز کی، اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو چلیے آج کا ہم اپنا کوسچن نمبر جو 4 ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. واچ کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیا کیجئے، اور لائک تو بنتا ہے. آپ لائک بھی نہیں کرتے ویڈیو کو، صرف واچ کر کے چلے جاتے ہیں. لائک بھی کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے وہ ہے حج کا فلسفہ کیا ہے، نیز اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کریں. آج کا جو ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے باب نمبر 2 اسلامی تشخص مینس کے، یہ دیکھ لیں اسلامی تشخص ارکان اسلام میں سے ہم ریڈ کر رہے ہیں. یہ باب نمبر 2 ہے اور اس کا آج ہم ریڈ کریں گے کوسچن نمبر 4. حج کا فلسفہ کیا ہے، نیز اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کریں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا یہ پوائنٹ ہے، ہمارا آج کا جو ہمارا کوسچن ہے وہ حج کے حوالے سے ہے. حج جو ہے وہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کون کون سے فرائض ہیں، کون کون سے فریضے ہم سب کو انجام دینے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بخوبی ہوتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی.
ایک مرتبہ پھر ریڈ کر لیتی ہوں میں. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی. مراد یہ ہے کہ یہ جامع عبادت اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے. یہ جامع عبادت مینس حج جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. جس طرح سے زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح سے حج بھی مسلمانوں پر لازم ہے اور فرض ہے. جو بھی انسان استطاعت رکھتا ہو وہ لازمی حج کرے. اور اس کا اپنے بندوں پر یہ حق بھی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے. ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع یقوم ولدته امہ. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع یقوم ولدته امہ. اس کا ترجمہ ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اپنے گناہ گار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، وہیں اس سے فائدہ نہ اٹھانا حد درجہ کی ناشکری اور بدبختی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ. جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے، تو وہ ایک مسلمان کی نہیں، ایک یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا. استغفر اللہ. اچھا جی، اگلا پوائنٹ جو ہے وہ جامعیت. حج جیسی عبادت میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے. حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے. حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے. نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے. گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت میں جہاد کا رنگ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور مقبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر فرمایا کرتے، حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے. زائرین خانہ کعبہ کی کیفیت. اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے. جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اور دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر دو ان سلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے، تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے. میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایت آتی ہے. اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا، قرآنی
قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میرا تو مرنا جینا بھی خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، ان السلوتی والنسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وَأَنَّ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ مقام منع میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنی ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کے زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ ماشاء اللہ، خدا اسے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آتی ہے، اللہم تعملنی بسنتی نبیک وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مدلات النفس۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ اچھا جی، اب فوائد کے بارے میں ذکر ہوا ہے، آگے اس کے فوائد ہیں، حج کے فوائد جو ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اب اس میں نے یہ کوسچن لکھا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ حج کے 2 فوائد تحریر کریں۔ اس کے 1، 2 اور 3 فوائد ہیں، ان میں سے آپ کوئی 2 نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ شارٹ آنسر کوسچن میں لازمی آتا ہے حج کے بارے میں، وہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں۔ تو آپ یہ حج کے 2 فوائد جو ہے، چاہے آپ 3 ہی پورے یاد کر لیں، ان میں سے کوئی 2 جو آپ کو آسان لگیں، زیادہ سمپل ہوں، وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، حج کے جو فوائد ہیں وہ ہیں، حج کا اصل فائدہ نمبر 1 جو ہے، حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور تقرب خداوندی ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بعد متعدد معاشرتی و اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد حج کی برکت سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ حج کا یہ عظیم الشان، پوائنٹ نمبر 2 ہے، حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے خدا کی پکار پر لبکے جا رہے ہوتے ہیں، تو گویا وہ خدا کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتے ہیں۔ حج کا پوائنٹ نمبر جو 3 ہے وہ ہے، حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔ اچھا جی، حج مقبول، لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ حج مقبول ہے۔ حج کے مذکور بالا اجتماعی و انفرادی فوائد سے ہم تب ہی متمتع ہو سکتے ہیں جب ہمارا مقصد رضائے الہی ہو، ہماری سرگرمیوں کا مرکز و محور دین حق کی سربلندی ہو اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمی رہے، تبھی ہمارا حج مقبول و مبرور ہو سکتا ہے۔ جی تو ہاں اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ تھا حج کے حوالے سے، اور آج ہم نے ماشاءاللہ سے یہ بھی ریڈ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو ہم صرف اور صرف جو ہے وہ لانگ کوسچن ہی ریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ہمارا یہ ایک لیسن جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا
اس کے میں بھی 14 یا 15 کوسچن ہیں. جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے اس کے بالکل جو ویسے تو میں ہر روز آپ کو ساتھ ساتھ لگواتی ہی رہتی ہوں شارٹ آنسر کوسچن، لیکن جو اسٹوڈنٹ نہیں لگا پاتے ان کے لیے یہ ہے کہ لاسٹ میں دوبارہ پھر سے میں ایک مرتبہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا لیسن تو ہم دوبارہ سے پھر سے ایک مرتبہ ہم اس میں جو شارٹ آنسر کوسچن ہے اس میں بہت ساری امپورٹنٹ جو مینس کے جو پیپر کے حوالے سے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ ریڈ کریں گے. تو چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. اور دوسرا میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، اور ویڈیوز کو پورا واچ کیا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ماشاءاللہ سے ذہین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جب ایک ٹیچر ریڈ کرواتا ہے یا کوئی بھی چیز وہ سنیں تو وہ بہت زیادہ جلدی سے یاد کر لیتے ہیں. اس لیے ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں. میں بھی کیا پتہ میں آپ کو میں سمجھاتے آپ کو پورا سبق یاد کروا دوں، تو ایسا اکثر ہوتا ہے. میرے ساتھ تو یہی ہوتا تھا، لیکن کیا پتہ اب آپ کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کامیاب کرے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.